السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد یہ فطری طور پر اللہ نے انسان کے دل کے اندر جذب محبت رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت کا اظہار الگ الگ ہے۔ کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی جائیداد سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی سیم و زر سے محبت کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو جنون کی حالت میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ کے ساتھ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کے دل کے اندر کسی نہ کسی شے کی محبت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب یہ سوال آتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت ہے، تو اس سوال کا جواب ایک ہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کائنات عالم کے وجود کا سبب بھی اسی محبت کی وجہ سے ہوا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، تو اللہ نے اس کائنات کا وجود بنایا، اور اس کائنات کے اندر اللہ نے پھر ہر چیز بنائی۔ یہ سب کچھ بنانے کا سبب یہی ہے کہ اپنے محبوب کی محبت کا اظہار تھا۔ اگر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر نہ بھیجنا ہوتا تو اس کائنات کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی، یا نہ زمین و نہ زمان، نہ عرش نہ فرش، نہ دن نہ رات، نہ جن و بشر، کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا کا نظام، دنیا کی رنگ و بو، یہ سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ یہ جہان بھی اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنایا، اور اگلا جہان بھی جو قیامت کا میدان ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان اور عظمت کا اعلان فرمائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم
حشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کریم میدان قیامت اس لیے سجائے گا، قیامت کا میدان اس لیے لگائے گا کہ وہاں اللہ اپنے محبوب کی عظمت اور شان لوگوں کو دکھائے گا۔ اگر اللہ کریم کی غرض میدان قیامت لگانے کی یہ ہوتی کہ حساب کتاب لیا جائے تو اللہ کریم تو علام الغیوب ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علیم خبیر ہے۔ اللہ کریم تو سب کچھ جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو جنتیوں کو جنت میں بھیج دیتا، مجرموں گنہگاروں کو جہنم میں بھیج دیتا۔ اسے تو میدان قیامت لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اسے تو حساب کتاب لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو اللہ کریم میدان قیامت صرف اور صرف لگائے گا تاکہ جب قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام معبود پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر انور اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے عطا کروں گا۔ پھر اس دن اللہ کے نبی اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کا دروازہ اللہ کے محبوب کھولیں گے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ام الکتاب قرآن مجید کے اندر سارا قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمایا، سارا قرآن اللہ کے محبوب کی شان میں نازل فرمایا، بلکہ اللہ کو تو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے، اور اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور اب کا قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے کبھی تو اللہ کریم اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، کبھی تو واللیل زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، فرماتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی تو چشمان مبارک کی قسمیں اٹھاتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، کبھی تو اس نوری لبوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، وحی یوحیٰ، کبھی تو اپنے محبوب کی چڑھتی جوانی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اسی لیے تو سرکار گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بول اٹھے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، قسم خدا آپ چاوے اُدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔
کبھی تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ یا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے یا اللہ کیا تو قسمیں اس شہر مقدس مکہ پاک کی جو قسمیں اٹھا رہا ہے، کیا اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے کہ وہاں تیرا مقدس گھر بیت اللہ شریف ہے، یا اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے وہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے، یا اللہ یا اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو کہ شعائر اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یا اللہ کیا تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی جو شاعر اللہ ہیں ان کی قسمیں اٹھاتا، ان کی وجہ سے قسمیں اٹھاتا ہے؟ کیا وہاں زمزم کا کنواں ہے اس لیے اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے نہ تو میں اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں میرا گھر بیت اللہ ہے، نہ تو میں اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے، نہ تو میں اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے، نہ تو میں اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں صفا اور مروہ جو شاعر اللہ پہاڑیاں ہیں اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ نہ میں تو اس لیے قسم اٹھائی ہے، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اے محبوب آپ اس شہر مقدس کی زمین پر جلوہ افروز ہو۔ میں تو اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس مقدس زمین کی اس سرزمین نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، 53 سال اس سرزمین نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ تو میں رب ذوالجلال کو تیرے ہر ادا پسند ہے، جس چیز کا تعلق، جس چیز کی نسبت اے محبوب تیرے ساتھ ہو گئی وہ بھی مجھے پیاری ہو گئی، اس کے ساتھ بھی میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کریم تو اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ تو سامعین محترم، اس سرزمین کی بات ہو رہی ہے جس سرزمین نے 53 سال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، جس کو ام القریٰ کہا گیا، جس کو سید البلد کہا گیا، جس کو سید الامین کہا گیا۔ اور اسی کے بارے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ بے شک پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، بے شک یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ گھر برکت والا، وہ مکہ پاک برکت والا، وہ گھر برکت والا، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے موجب ہدایت بن کر آیا۔ وہ گھر مقدس جو اس سرزمین پر میں نے بنایا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا، اور جب میں نے وہ اپنا گھر بنایا، وہ بیت اللہ شریف بنایا، بنانے کے بعد میں نے اعلان کر دیا، تمام جہان کے مسلمانوں کے لیے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت مرد و عورتیں تمام کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے کہ آؤ سارے دنیا کے رہنے والے مسلمانوں، آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کی زیارت کرو، اس گھر کا طواف کرو جس گھر کا میرے محبوب کریم نے طواف کیتا ہے۔
آؤ حجر اسود کا بوسہ لاؤ، جس حجر اسود پر میرے محبوب نے اپنی نوری لبوں کو ٹکایا ہے۔ آؤ زمزم کا پانی پیو جو میرے محبوب کریم نے پیا ہے۔ آؤ صفا اور مروہ پر دوڑو جس پر میرا محبوب دوڑا ہے۔ آؤ ان پہاڑیوں پر دوڑو، آؤ ان پہاڑیوں پر صفا اور مروہ میرے محبوب جن پر دوڑے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو فرمایا، حجر اسود کو مخاطب ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، تو اس پر فخر نہ کرنا کہ عمر تیرا بوسہ لے رہا ہے، اس لیے لے رہا ہے کہ تو جنتی ہے، جنت سے آیا ہے۔ نانا، اے حجر اسود، خبردار اس پر فخر نہ کرنا، میں عمر تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میرے محبوب کریم نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ میں تو اپنے محبوب کی سنت سمجھ کر تیرا بوسہ لے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے۔ وہ حجر اسود جس کا بوسہ محبوب کریم نے لیا ہے، تو اللہ کریم بھی فرماتا ہے، آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کی زیارت کرو، اس گھر کا حج کرو۔ اور اللہ کریم دوسرے مقام پر جو فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے لیے اس پر حج فرض ہے، جو اس پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور وہ بیت اللہ شریف جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کعبہ کی طرف پہلی نگاہ اٹھا کر دیکھا ایمان اور تصدیق قلبی کے ساتھ، خرج من الخطایا، وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ یوم ولدت ہو امہ، گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بولو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ کے محبوب مثال دے رہے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے اس بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے اور پہلی نگاہ اٹھاتا ہے، اٹھا کر کعبہ اللہ کو دیکھتا ہے ایمان کے ساتھ، تصدیق قلبی کے ساتھ، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور وہ فاش گوئی بھی نہ کرے، کوئی گناہ بھی نہ کرے، راجہ وہ اس حال میں لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ وہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے، اس طرح ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ تو اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارے جب حاجی حج کر کے واپس لوٹے
تو اس کو سلام کرو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، اور اس کو کہو کہ گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے میرے لیے استغفار کر، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے اسے کہو کہ میرے لیے استغفار کر، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے حاجی کا جو اس بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، بیت اللہ شریف کی حاضری جسے نصیب ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر، احیاء العلوم کی جلد اول کے اندر فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بیت اللہ شریف میدان قیامت میں اس شان سے آئے گا کہ تمام بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، بیت اللہ شریف کی حاضری دینے والے، وہ تمام بیت اللہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ چل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ جن کو اس بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، حاضری نصیب ہوئی ہے، وہ بھی بیت اللہ شریف کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک فرمایا، حجر اسود قیامت کے دن بیت اللہ شریف اور حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی، دو زبانیں ہوں گی، دو ہونٹ ہوں گے، اور اس حال میں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے ان کے لیے کہ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے، یا اللہ ان کا حق پورا پورا عطا کر دے، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ مقام ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا، حاضری کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 120 رحمتوں کا نزول اللہ کریم ہر روز بیت اللہ شریف پر نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتوں کا نزول ان لوگوں پر ہوتا ہے جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے والوں پر اللہ 60 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کریم 40 رحمتوں کا نزول ان پر فرماتا ہے، اور جو بیٹھ کر صرف اور صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان پر 20 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ان کو بھی محروم نہیں کرتا، صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے بیٹھے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھنے والوں کو اللہ ان پر 20 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا نا کہ جب اللہ کا کرم ہو جائے نا تو پھر وہ سبب خود بخود بنا دیتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم کا
اللہ جس پر احسان ہو جائے، جس پر کرم ہو جائے، اللہ کریم خود بخود سبب بنا دیتا ہے۔ اور پھر جس نیت کے ساتھ انسان جاتا ہے نا، اللہ کریم اس کے مطابق ہی اسے اجر بھی دیتا ہے۔ آخری بات ایک اللہ کے ولی کی، وہ حج کے لیے تیار ہوا، اس کے بیٹے نے کہا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کہنے لگا ابا جی کدھر جانے کی تیاری ہے؟ ابا جی کہنے لگے بیٹا میں بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کی حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ چھوٹا بچہ جس نے یہ بات سنی وہ کہنے لگا ابا جی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کا گھر، کیونکہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ جس کے گھر میں بندہ جاتا ہے تو گھر والے کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس گھر والے کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے، ابا جی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ابا جی کہنے لگے بیٹا تم عمر کے چھوٹے ہو، یہ لمبا سفر ہے، تم نہیں آ سکتے۔ بچے نے اصرار کیا، بار بار اصرار کرنے سے ابا مجبور ہو گیا، بیٹے کو تیار کیا، تیار کر کے جب ساتھ لے لیا، جب اس مقام پر پہنچے جہاں احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھا، بچے نے بھی احرام باندھا، لبیک کہتے ہوئے آگے کا سفر جاری ہوا۔ جب بیت اللہ شریف کے سامنے گئے، نگاہ اٹھا کر پہلی نظر جب اس کے باپ نے دیکھا، بیت اللہ شریف کو پہلی نظر میں دیکھا، ادھر بیٹے نے بھی دیکھا، کیونکہ بیٹا رستے میں یہی خواہش، یہی تمنا لے کے جا رہا تھا کہ میں گھر والے سے ملوں گا، میں گھر والے سے ملوں گا۔ باپ کی تو نیت تھی میں جا کر گھر کی زیارت کروں گا، میں اس گھر کی زیارت کروں گا، اس کا طواف کروں گا، لیکن بچے کی جو تمنا تھی، آرزو تھی، وہ ضد تھی کہ میں جا کر میں اس گھر والے کے ساتھ ملاقات کراں گا، کیونکہ جس کا گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاقات بھی ہوا کرتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں گھر والے کے ساتھ ملاقات کروں۔ جو ہی پہلی نظر پڑی، باپ کی بھی نظر پڑی، بیٹے کی بھی نظر پڑی، جو ہی بیٹے نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، دیکھنے کی دیر ہوئی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ باپ دوڑتا ہوا بیٹے کو اٹھایا، جو ہی اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بیٹے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بڑا پریشان، زاروں زار رونا شروع کیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ارے اللہ کے ولی رونا، تو جس نیت سے آیا تھا وہ تجھے مل گیا، تیرا بیٹا جس نیت سے آیا تھا اسے وہ مل گیا۔ تیرے بیٹے کی نیت تھی کہ میں تو اللہ کے ساتھ ملاقات کروں گا، میں تو اس گھر والے کے ساتھ ملاقات کروں گا، تیری نیت تھی میں گھر کی زیارت کروں گا، اس گھر کا طواف کروں گا، وہ تمہیں مل گیا، تیرے بیٹے کی جو خواہش تمنا تھی اسے وہ مل گیا۔ تو گھر سے جس نیت سے جاؤ گے اللہ اس نیت کے مطابق ہی تمہیں اجر دے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔